دشمن ہے، لیکن ایک بیٹے کے ساتھ باپ کا رشتہ تو ہے، باپ کا عدم احترام تو رہے گا۔ اتنی باتیں سننے کے باوجود قتل کی دھمکی، گھر سے نکال دینا، یہ سارا سننے کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے بابا کو خطاب کر کے کہتے ہیں سلام علیک۔ اچھا جی ٹھیک ہے، آپ مجھے مارنے کی بات کرتے ہو، میں نے تو آپ کو جہنم سے نکالنے کی دعوت دی تھی، آپ مجھے مارنے اور گھر سے نکالنے کی بات کرتے ہو، سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو، آپ پر خیر ہو، میں اس گھر کو چھوڑ کر چلا جاتا ہوں۔ اگر آپ کے والدین اہل ایمان نہیں ہیں، اہل توحید نہیں ہے، یہ شریعت اسلام پھر بھی ان والدین کے ساتھ بدسلوکی کا، بدتمیزی کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ ان کے ساتھ گندی زبان، رف زبان استعمال کریں۔ ہاں اگر وہ آپ کو کفر اور شرک کی دعوت دیں، آپ نے اس کو تو نہیں ماننا، لیکن زبان انداز بولتے ہوئے یہ خیال کرنا ہے جس سے میں بات کر رہا ہوں وہ میرا باپ لگتا ہے۔ اور یہی طریقہ، یہی انداز تمام اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا۔ بڑے عجیب قصے ہیں ان کے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کے اور نیک سلوک کرنے کے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے بابا عمر سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑی ان کی خدمت کرتے تھے۔ ان کی یہ نیکی، ان کا یہ احسان ان کے مرنے کے بعد بھی جاری رکھا۔ یہ نہیں کہ باپ مر گیا تو معاملہ ختم ہو گیا، مرنے کے بعد بھی اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتے تھے۔ اللہ رحم فرمائے آج کے نوجوان پر اور ہدایت عطا فرمائے۔ زندگی کے اندر ماں باپ کے ساتھ برا سلوک ہے، کبھی بیوی کی وجہ سے ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، کبھی بیوی کی وجہ سے باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، کبھی دوستوں کی وجہ سے باپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، کبھی ان کو گھر سے نکال دیتا ہے، کبھی ان کے ساتھ زبان درازیاں کرتا ہے۔ افسوس ہے ایسے بد نصیب انسان پر جو ماں باپ کی قدر کو نہ سمجھ سکے۔ اور ادھر میرے نبی کے صحابہ مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے احسان کو یاد رکھتے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے۔ عراق سے ایک شخص ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور کہنے لگا ہمارے پاس ایک نیا فرقہ پیدا ہوا ہے جو تقدیر کے انکاری ہیں، تقدیر کو نہیں مانتے، آپ ہمارے ساتھ چلیے، ان کو نصیحت کیجئے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں اس قابل نہیں کہ صبر کر سکوں، میں اس قابل نہیں کہ میں صبر کر سکوں، لیکن بتا دینا انہیں کہ ابن عمر تم سے بری ہے، ابن عمر کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ پھر اپنے بابا کو یاد کرتے ہیں اور فوراً کہتے ہیں اے سائل، ایک دن میرے بابا نے مجھے بتایا تھا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا جس کے بال بڑے کالے، جس کا لباس بڑا سفید، وہ مسافر بھی نہیں تھا، سفر کا کوئی اثر اس کے اوپر نہیں تھا، ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، اور نبی کے پاس آ کر بیٹھ کر اس نے اسلام کے بارے میں پوچھا، ایمان کے بارے میں پوچھا، احسان کے بارے میں پوچھا، قیامت کی نشانیوں کا پوچھا۔ تو جب وہ ایمان کا پوچھ رہا تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی یہ صفت بیان کی تھی، ایمان کی باتوں میں سے یہ چیز بیان کی تھی کہ مومن تب بنتا ہے جب وہ تقدیر کے اوپر ایمان لے کر آتا ہے، مرنے کے بعد بھی اپنے بابا کو یاد رکھتے اور پھر اپنے بابا کی بیان کردہ احادیث کو سناتے۔ ایک اور مقام پر ابن عمر کہتے ہیں حدثنی ابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل لینہاکم ان تحلفوا بآبائکم۔ اپنے باپ کو یاد کر کے کہتے ہیں میرے بابا نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی تھی کہ اللہ تمہیں منع کرتا ہے اپنے ماں باپ کی قسمیں، اپنے آبا و اجداد کی قسمیں نہ کھایا کرو۔ ایک اور مقام پہ ابن عمر ایک اور موقع پہ فرماتے ہیں حدثنی ابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ میرے بابا نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ بلکہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے بابا سے یا اس کے دوستوں سے ہی حسن سلوک نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر اس شخص کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرتے، اچھا سلوک کرتے جس شخص کا اس کے بابا کے ساتھ کوئی رشتہ ہوتا۔ سفر پہ جا رہے ابن عمر، صحیح مسلم میں ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ وارضا، سفر پہ جا رہے، راستے میں
جنگل میں ایک چرواہا ملتا ہے، وہ دیہاتی ان کو دیکھ کر، ان کی شکل و صورت کو دیکھ کر وہ سمجھتا ہے کہ یہ تاجر ہیں، ان کا سامان گدھے پہ رکھا ہوا سامان بھی ساتھ جا رہا ہے، تو ان سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ نیکی کرو، مجھے کچھ دو۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے 2-4 درہم اس کو جتنے دینے تھے دے دیے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں اعرابی اس ریگستان میں تم کیا کرتے ہو؟ دیکھیے صحابہ کے حرص، اور پھر تولیے اپنا سلوک۔ 6 مہینے گزر جاتے ہیں، ماں کو سلام نہیں کرتے، ماں کو فون کر کے اس کی کیفیت اور حالت نہیں پوچھتے، اس سے دعاؤں کی درخواست نہیں کرتے، اور نہیں سمجھتے کہ کائنات کی عظیم نعمتوں میں سے ماں اور باپ کی دعا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ جن کے ماں باپ زندہ ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے، مال کے ساتھ، جان کے ساتھ، ان سے اچھا سلوک کر کے دعائیں لے کر دنیا اور آخرت کو سنوار لیتے ہیں۔ اور بد نصیب ہیں وہ جو بیویوں کے پیچھے لگ کر ماؤں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ ابن عمر پوچھتے ہیں اعرابی یہاں کیا کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے یہ بکریاں ہیں، ان کو چراتا ہوں۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام فلاں ابن فلاں۔ کہا فلاں ابن فلاں کا بیٹا؟ کہا ہاں۔ کہا تیرا باپ امیر المومنین عمر ابن خطاب کا دوست تھا؟ کہا ہاں، میرا باپ اکثر مدینہ شریف جایا کرتا تھا اور امیر المومنین کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ فوراً اپنی سواری سے اترتے ہیں، اہلاً اور مرحبا کی آواز لگاتے ہیں، اپنے سر پہ جو امامہ اپنے سر پہ رکھا ہوا ہے وہ اتار کے اس اعرابی کو کہتے ہیں یہ تیرے لیے ہدیہ ہے۔ جو اپنے اوپر چادر ہے وہ اتار کے کہتے ہیں اے اعرابی اے دیہاتی یہ تیرے لیے ہدیہ ہے۔ اپنے گدھے سے سامان اتارتے ہیں، وہ سامان سارا اس دیہاتی کو دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تیرے لیے ہدیہ ہے۔ پھر گدھا بھی اس کو دے کر کہتے ہیں یہ تیرے لیے ہدیہ ہے۔ ابن عمر کے ساتھی کہتے ہیں ابو عبد الرحمن یہ دیہاتی لوگ بہت تھوڑے سے راضی ہو جانے والے ہیں، اگر آپ ان کو 10 درہم دے دو تو یہ آپ کا ہاتھ بھی چومیں گے، ماتھا بھی چومیں گے اور سمجھیں گے آپ نے ان کے ساتھ بہت نیکی کی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ امامہ دے دیا، چادر دے دی، گدھا دے دیا، گدھے پہ سارا سامان دے دیا۔ کہا تم نہیں سمجھتے اس دیہاتی کا مجھ پہ حق ہے۔ کہا سبحان اللہ، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ اس کو جانتے تک نہیں تھے، اس کے نام کا نہیں پتا تھا، آپ اس کو نہیں جانتے، یہ آپ کو نہیں جانتا، اور اب آپ کہہ رہے ہو اس دیہاتی کا مجھ پہ حق ہے۔ کہا ہاں، اس کا بابا میرے بابا کا دوست تھا، اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا، اور میں نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے باپ کے تعلق والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ میں نے جو کچھ دیا ہے اپنے بابا کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے دیا، یہ سب کچھ مجھے اللہ عز و جل کے دربار میں ملے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ صحابہ ہیں، ان کا یہ ایمان ہے، یہ ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی نیکی کے ذریعے، نیکی کے راستے، حسن سلوک کے راستوں کو تلاش کرتے ہیں۔ اور ایک آج عام مسلمانوں کی کیفیت ہے کہ ماں باپ زندہ گھر میں موجود ہیں اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس میں ابن عمر رضی اللہ عنہما تنہا نہیں ہیں کہ ان کو ہی زیادہ شوق تھا۔ جس صحابی کو بھی آپ دیکھیں گے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کی، ان کو آپ کو عجیب عجیب قصے ملیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضا، ایک دن ابو ہریرہ کی والدہ نے بلایا، اے ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضا نے جواب میں کہا لبیک یا امی، لبیک یا امہ۔ ذرا زور سے آواز لگائی۔ اب ماں نے بلایا تو اس نے کہا نا جی امی کیا بات ہے، لیکن فوراً ان کو احساس ہوا کہ میں نے اپنی آواز اپنی ماں کی آواز سے زیادہ اونچی کی ہے۔ یہ سوچتے ہی فوراً بیٹھ کے استغفار کرنا شروع کر دیا کہ استغفر اللہ، میری آواز میری ماں کی آواز سے اونچی ہو گئی۔ اس پر، اس غلطی پر، اس گناہ پر معافی مانگ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اور پھر بازار جاتے ہیں، 2 غلام خرید کے ان کی گردنوں کو اللہ کے لیے آزاد کر دیتے ہیں کہ میں نے ماں کی آواز سے آواز اونچی کی، اس گناہ کے کفارے کے طور پہ میں 2 غلاموں کو اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ سوچئے کیا میرے دل کے اندر اور آپ کے دل کے اندر ماں کی یہی کیفیت ہے، ماں کی یہی محبت ہے، ماں کا یہی پیار ہے، باپ کا یہی احترام ہے کہ وہ 2 غلاموں کو آزاد کر دیتے ہیں۔ ابن مسعود
رضی اللہ عنہ وارضا اپنی ماں کے پاس سویا کرتے تھے. اپنے کمروں سے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں گھر سے نکال دینے والوں کہ ہم میاں بیوی اندر سوتے ہیں, ساتھ والا کمرہ امی ابو کا ہے, یہ بوڑھے ہیں کھانستے ہیں ساری رات, ہماری بیگم کی اور ہماری نیند خراب ہوتی ہے, ان کی چارپائی نکال کر اب انہیں برآمدے میں ڈال دو یا صحن میں ڈال دو یا بالکونی میں ڈال دو, یہ وہاں کھانستے رہیں, ہماری نیند تو خراب نہ کریں. ابن مسعود رات اپنی ماں کے پاس بسر کرتے تھے. کیوں؟ کہ ہو سکتا ہے رات کو میری ماں کو کسی وقت میری ضرورت ہو, اس نے پانی چاہیے ہو یا اس نے باتھ روم جانا ہو, کوئی معاملہ ہو, میں اپنی ماں کے پاس رہوں تاکہ اس کی خدمت کروں. ایک رات ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضا کی والدہ کہتی ہے عبداللہ مجھے پانی پلاؤ. عبداللہ ابن مسعود پانی لینے کے لیے جاتے ہیں اور پانی لے کر جب واپس پلٹتے ہیں ماں بستر پہ لیٹی ہوئی, اس کی آنکھیں بند ہو چکی اور وہ سو چکی. ابن مسعود اب سوچتے ہیں کہ ماں نے پانی مانگا, ماں پیاسی ہے, اب اس کو جگاؤں تو بوڑھی عورت ہے, پتہ نہیں دوبارہ نیند بھی آئے گی یا نہیں آئے گی, اور اگر پانی میں اس کے سرہانے پہ رکھ دوں تو یہ رات کو اٹھے گی, دائیں بائیں ہاتھ پاؤں مارے گی, اسے تو نظر بھی نہیں آئے گا, کیا کروں؟ یہ سوچتے ہوئے ساری رات اپنی ماں کے سرہانے پہ کھڑے ہو کر گزارتے تھے. نیند آتی ہے, بیٹھ جاتے ہیں, تھکتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں, اور اسی بیٹھنے اور کھڑے ہونے میں یہاں تک کہ فجر کی آذان ہو جاتی ہے, ان کی والدہ اٹھتی ہے اور پھر اپنی والدہ کے سامنے وہ پانی کا پیالہ پیش کرتے ہیں. سوچئے ذرا, اپنے سلوک کو بھی سامنے رکھیے, اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے کردار کو بھی سامنے رکھیے, اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو بھی اپنے سامنے رکھیے. وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا کرتے تھے. حیوہ ابن شریح بہت بڑے عالم محدث, مسجد میں اپنے طلباء کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھایا کرتے اور سنایا کرتے تھے. فجر کے بعد بیٹھ جاتے, اپنے طلباء کو حدیث سناتے. ان کی والدہ دماغی طور پہ تھوڑی سی کمزور تھی. جب یہ اللہ کے نبی کی حدیثیں پڑھا رہے ہوتے, ان کا درس جاری ہوتا, طلباء اللہ کے نبی کی حدیثیں لکھ رہے ہوتے, والدہ اپنے گھر سے اٹھتی, مسجد میں آتی, کھڑکی کھولتی اور وہاں سے کھڑے ہو کے کھڑکی میں کھڑے ہو کر اپنے بیٹے کو آواز لگاتی, حیوہ. وہ کہتا لبیک یا امی, جی میری ماں. اب دوپہر کا سورج چڑھا ہوا ہے, یہ حدیث کا درس دے رہے ہیں اور ماں گھر سے اٹھ کر مسجد میں آئی ہے. لازمی بات ہے کوئی ضروری کام ہوگا, کوئی بڑا شدید کام ہوگا, بڑی شدید کوئی حاجت ہوگی. لیکن ماں دروازہ کھول کے کہتی ہے حیوہ اپنا درس چھوڑو, اٹھو, مرغیوں کا دانہ نکال کے مرغیوں کو ڈال کر آؤ.